اور یہی زلزال اس سورے کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس سورے میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کس طرح پیش آئے گی اس کا بیان ہے، پھر قیامت میں جو واقعات پیش آئیں گے ان واقعات کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس انداز سے کیا گیا ہے کہ اگر آدمی تھوڑا بھی غور کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ اس کی زندگی ایسی بن جائے گی کہ گناہ کی ہمت ہی نہیں پڑے گی، اور دوسرے نیکی کرنے کا شوق اتنا پیدا ہو جائے گا اور بڑھ جائے گا کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی طرف بھی وہ لپکے گا اور بڑھے گا اور بھاگے گا، کوئی موقع نیکی کا وہ اپنے ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہے گا۔ یہ سورے عام طور پر جو مکی صورتیں ہیں وہی انداز اس کا بھی ہے۔ کفار جو تھے یا جو مشرکین تھے یا جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے تھے، عام طور پر 3 اعتراضات وہ کیا کرتے تھے، یا 3 اشکالات ان کے تھے، یا 3 باتیں ایسی تھیں کہ جن پر وہ یقین کرنے کو کسی بھی طرح تیار نہیں تھے۔ پہلی چیز کہ جب ہم مر جائیں گے، ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور ہڈیاں بھی ہماری سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، تو دوبارہ ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ دوبارہ کیسے یہ جسم ہم کو ملے گا؟ یہ روح کیسے واپس آئے گی؟ کیسے ہم بولیں گے؟ کیسے ہم سنیں گے؟ کیسے ہم سمجھیں گے؟ یہ ان کی عقل اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھی، اس کا بھی جواب دیا گیا۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ کیسے درہم برہم ہو جائیں گے؟ یہ کیسے فنا ہو جائیں گے؟ یہ کیسے اپنا وجود کھو بیٹھیں گے؟ اس کا بھی جواب اس میں دیا گیا ہے۔ اور یہ تو جواب اس میں ہے ہی کہ سب کو پھر اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اور وہاں سب کے اعمال ان کے سامنے رکھے جائیں گے، اپنی آنکھوں سے وہ اپنے اعمال دیکھیں گے، اور اس کے بعد ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ ان کو جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے۔ یہ گویا اس سورے کا مرکزی مضمون ہے جس کے متعلق اس کی آیات گھومتی ہیں۔ اب اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ جیسے کہ بتایا کہ لفظ زلزال سے شروع ہوتی ہے۔ زلزلہ، ہم آپ جانتے ہیں کہ زلزلے کی نوعیت کیا ہوتی ہے، زلزلے کے بعد کیفیت پھر کیا ہوتی ہے۔ زلزلے آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں، زلزلے کی خبریں بھی سنی ہیں،
जलजले के नतीजे में आने वाली तबाही और फिर उस तबाही के मनाजिर भी देखे हैं, पढ़े हैं। अब तो ज़माना इतना तरक्की कर गया है कि ये वाक़या कहीं पेश आए वो आपकी आंखों के सामने इस तरह लाया जाता है, कर दिया जाता है कि ऐसा लगता है कि गोया ये हमारे सामने पेश आया है। इतना वक्त आगे बढ़ चुका है और इतनी तरक्कियात और इतने इक्तिशाफात और इतनी इजादात हो चुकी हैं। तो ज़लज़ला एक वो ज़लज़ला है जो दुनिया में आए दिन आता रहता है। बाज़ इलाके ऐसे हैं कि उनके जाए वक़ू ही ऐसा है कि वो ज़लज़लों की जगह ही करार दे दिया गया। हर कुछ साल में वहाँ एक ज़लज़ला आता है। जैसे बाज़ इलाके हैं जहाँ मुसलसल बाढ़ आती रहती है, वो बाढ़ के इलाके करार दे दिए गए कि जब भी बारिश होगी बाढ़ वहाँ ज़रूर आएगी। ऐसे ही बाज़ इलाके हैं ख़ासतौर पर पहाड़ी कि वहाँ पर भी ज़लज़ला अक्सर आता रहता है और उसकी खबरें हम तक और आप तक पहुँचती रहती हैं। एक तो ज़लज़ला वो हुआ, खुद हदीस में भी ऐसी पेशिन गोइयाँ हैं कि क़यामत से पहले ज़लज़ले बहुत आएंगे और वो ज़लज़ले गुनाहों और मासी के नतीजे में होंगे। ये भी एक छोटा अजाब है जो कौमों पर आएगा उनके गुनाहों की पादाश में और उनकी बदियों की के नतीजे में। तो ये एक ज़लज़ला हो गया। एक ज़लज़ला वो है कि जब पहली सूर फूंकी जाएगी तो उस सूर के साथ वो ज़लज़ला आएगा। जब वो ज़लज़ला आएगा तो सब कुछ फना हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। न पहाड़ रहेंगे, न मकानात रहेंगे, न महल्लात रहेंगे, न किले रहेंगे, न ये दरख्त रहेंगे। हर चीज खत्म हो जाएगी, फना हो जाएगी, सब जमीन बिल्कुल हमवार हो जाएगी, एक मैदान हो जाएगा। जिस जमीन में आपको पहाड़ दिखा करते थे वो पहाड़ गायब, जहां पर बागात थे वो बागात गायब, जहां खेती होती थी वहां खेत गायब, जहां हवेलियां बनी हुई थी, महल तामीर थे वो महल और किले गायब, जहां कारखाने और फैक्ट्रियां थी वो कारखाने और फैक्ट्रियां गायब। सब एक लम्हे में गायब हो जाएगा जब वो सूर फूंकी जाएगी और वो ज़लज़ला आएगा, सब खत्म हो जाएगा। और हत्ता के फरिश्ते वो भी, उन पर भी मौत तारी हो जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम। सिर्फ रब्ब ज़ुल जलाल की जात बाकी रहेगी, उसके अलावा हर चीज फना हो जाएगी, हर चीज पर मौत तारी हो जाएगी। ये एक ज़लज़ला हुआ। फिर उसके बाद फिर सूर फूंकी जाएगी और फिर उस सूर के साथ एक ज़लज़ला आएगा। अब ये ज़लज़ला होगा ये जिसका जिक्र इस आयत में किया गया है। एक ज़लज़ले वो हैं जो दुनिया में आते रहते हैं, एक ज़लज़ला वो है जिसमें सब पर मौत तारी होगी, हर चीज फना होगी, नेस्त नाबूद हो जाएगी और सिर्फ एक मैदानी शक्ल होगी जमीन की, एक वो। उसके बाद ये ज़लज़ला जो जिसका जिक्र इस सूरे में किया जा रहा है, ये वो ज़लज़ला होगा कि सारी चीजें जो जमीन में थी या चली गई थी वो सारी चीजें जमीन बाहर निकालकर फेंक देगी। समझे आप? वो मंजर या वो मौका, जैसे कि आप अभी आगे उसको पढ़ेंगे और समझेंगे, वाकई ऐसा होगा कि अगर हम उसको अपनी निगाहों के सामने रखें और इस सूरे की तिलावत करते रहें और इसके मानी पर गौर करते रहें और वो मंजर जो पेश आने वाला है उस मंजर को अपनी निगाहों के सामने रखने की कोशिश करें तो आसानी के साथ हम शैतान के बहकावे में नहीं आ सकते। यकीनन ये सूरे हमारी हिफाजत करेगी, ये सूरे हमें बचाएगी, ये सूरे हमें रोकेगी, ये बदी से बचाएगी और नेकी पर आमादा करेगी। इंसान देखिए दो तरह के होते हैं, दो तरह की फितरतें होती हैं, दो तरह के मिजाज होते हैं। कुछ वो होते हैं जो किसी चीज की उम्मीद में कोई काम करते हैं, किसी चीज के लालच में कोई काम करते हैं, सिले और जजा को देखकर वो काम करते हैं कि ये इनाम मिलेगा, ये फायदा होगा, ये हमें इसका अज्र मिलेगा, ये हमें इससे ये चीज हमको हासिल होगी। तो कुछ लोग काम इस वजह से करते हैं, फायदे की लालच में, मिलने की उम्मीद में, अज्र सवाब की खातिर। और कुछ तबीयतें ऐसी होती हैं कि वो ये चीज उनको नहीं खींच पाती नेकी की तरफ, मतलब जन्नत नेकी की तरफ नहीं खींच पा रही है, अज्र नेकी की तरफ नेकी पर उनको आमादा नहीं कर पा रहा है, सवाब उनको नेकी पर
ان کی طرف قدم نہیں بڑھا پا رہا ہے، لیکن جہنم کا عذاب، قیامت کا یہ خوفناک اور ہولناک منظر، یہ ان کو کیا کرتا ہے؟ گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو اگر اس کو اس طرح سمجھا جائے، ایک چیز ہوتی ہے نیکی اور ایک چیز ہوتی ہے بدی، نیکی کی طرف اور انسان کو دونوں چیزیں پیش آنا ہے۔ نیکی کی طرف ہم کو جو چیز راغب کرتی ہے وہ ہے جنت اور جنت کی نعمتیں اور جنت میں حاصل ہونے والی وہ لذتیں اور جنت میں ملنے والا وہ انعام اور جنت کی وہ خوشگوار زندگی، وہ ہمیں کیا کرتی ہے؟ نماز پڑھو یہ ملے گا، زکوٰۃ دو یہ ملے گا، روزہ رکھو یہ ثواب حاصل ہوگا، اس کو غریب کی مدد کرو یہ ملے گا، پڑوسی کا خیال کرو یہ ملے گا، ماں باپ کی خدمت کرو یہ ملے گا۔ تو یہ ملے گا جو ہے یہ ہم سے کیا کروا رہا ہے؟ ہم سے نیکیاں کروا رہا ہے۔ اب دوسرا جو ہمارا دور ہے، دوسرا جو مرحلہ ہے، وہ ہے گناہوں سے بچنے کا۔ گناہوں سے بچنے کے لیے یہ قیامت کا منظر بچائے گا، جہنم کا تذکرہ بچائے گا، جہنم کی آگ بچائے گی، خدا کی پکڑ بچائے گی، وہاں ملنے والی سزا بچائے گی، بچھوؤں کا تذکرہ بچائے گا، سانپوں کا تذکرہ بچائے گا، جہنم میں ایندھن بننے کا تذکرہ بچائے گا۔ تو یہ دو چیزیں جب، اسی لیے قرآن کریم میں آپ کو نعمتوں کا بھی تذکرہ ہے، یعنی جنت کا بھی تذکرہ ہے، جنت کی نعمتوں کا بھی تذکرہ ہے، اور ساتھ ساتھ دوزخ کا بھی تذکرہ ہے، دوزخ کے عذاب کا بھی تذکرہ ہے۔ کیوں؟ جنت آپ کو لے جا رہی ہے نیکی کی طرف، اور یہ دوزخ اور دوزخ کا عذاب آپ کو بچا رہا ہے گناہوں سے اور بدی سے۔ تب جب آپ گناہوں سے بھی بچیں گے اور نیکیاں بھی کریں گے تو آپ ایک کامیاب انسان قرار دیے جائیں گے، تب آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہوں گے، سرخرو ہوں گے، اور وہاں پر آپ عزت اور شان کے ساتھ اپنی زندگی پھر اس آخرت میں گزاریں گے۔ تو یہ دو چیزیں ضروری ہیں، جنت کو بھی سامنے رکھیے، اس سے نیکی کی طرف رغبت ملتی ہے، دوزخ کو بھی سامنے رکھیے، قیامت کو بھی سامنے رکھیے، اس سے گناہوں سے بچنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے، کیونکہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ پیش آنا ہے۔ لہذا جہاں پر جنت کا تذکرہ ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، وہاں پر عذاب کا بھی تذکرہ ہے، وہاں قیامت کی ہولناکی کا بھی تذکرہ ہے، وہاں جہنم کی آگ کا بھی تذکرہ ہے۔ تو جب جنت بھی ایک نظر، ایک آنکھ ہماری جنت دیکھ رہی ہو اور ایک آنکھ ہماری دوزخ دیکھ رہی ہو، تو نیکی کا موقع ہم گنوائیں گے نہیں، اور بدی کی طرف ہمارا قدم یا ہمارا ہاتھ کبھی بڑھے گا نہیں۔ ایک چیز سے جب غفلت ہوتی ہے تو دوسری چیز پیدا ہونے لگتی ہے۔ جنت ہی جنت رہے، نیکیاں تو کرتے جائیں گے، لیکن گناہوں سے بچنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، اور دوزخ ہی دوزخ کا تذکرہ ہو تو برائیوں سے، گناہوں سے، بدیوں سے تو بچتے جائیں گے جہنم کے ڈر کی وجہ سے، لیکن نیکی کی طرف اتنی رغبت آپ کو مل نہیں پائے گی۔ تو ایک آنکھ ہماری جنت دیکھ رہی ہو، ایک آنکھ ہماری دوزخ دیکھ رہی ہو، ایک آنکھ ہماری دودھ کی بہتی ہوئی نہریں دیکھ رہی ہوں، اور دوسری آنکھ اس آگ کو دیکھ رہی ہو جس میں ہم خود جل رہے ہوں، جس کا ایندھن ہم ہوں، ہمارے بچے ہوں، ہماری بیوی ہو، ہمارے گھر کے لوگ ہوں، وہ اس کا ایندھن بن رہے ہوں، وہ اس میں جل رہے ہوں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ زندگی ہماری اس طرح گزرے گی جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ زندگی ہماری گزرے۔ اب پہلی آیت میں فرمایا یہ زلزلے کی تینوں شکلیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ اب فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، یاد کرو وہ وقت جب قرآن کریم کی آیت اذا سے شروع ہوتی ہے تو وہ اذا ہمیں یہ حکم گویا دے رہا ہوتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، وہ وقت یاد کرو، وہ کیفیت یاد کرو، وہ موقع یاد کرو۔ اذا، یاد کرو وہ وقت جب زلزلت الارض، جب زمین کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا جائے گا، جب زمین کو پوری طرح سے ہلا دیا جائے گا۔ اور یہ جو زلزلے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں یہ ایک خطے میں آتے ہیں، ایک چھوٹے سے علاقے میں آتے ہیں، لیکن یہ جو زلزلہ آئے گا یہ پورے کرۂ ارض پر آئے گا۔ کوئی ایک کونا بھی زمین کا، ایک انچ زمین بھی ایسی نہ بچے گی کہ جہاں پر اس زلزلے کے اثرات نہ پہنچیں، یہ وہ زلزلہ ہوگا۔ اسی لیے آگے جو زلزالہ ہے، عام طور پر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ
ताकीद के लिए है, जोर पैदा करने के लिए, शिद्दत पैदा करने के लिए कि जमीन को बुरी तरह से झंझोड़ दिया जाएगा, बुरी तरह से हिलाकर रख दिया जाएगा। और बाज मुफस्सिरीन का यह कहना है कि जिलजालहा ये उसी तरह है गोया जैसे कि कुरान करीम में कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, ए ईमान वालों डरो अल्लाह से जिस तरह के उससे डरने का हक है। यूं तो तुम बहुतों से डरते हो, बेटा बाप से भी डरता है, बीवी शौहर से भी डरती है, एक कांस्टेबल से आदमी डरता है, लेखपाल से डरता है, बिलाक प्रमुख से डरता है, मेले से डरता है, हर गुंडे से डरता है, माफिया से डरता है। न जाने डर की अगर किस्में आप लें तो आप लिखते लिखते थक जाएंगे, किस्में खत्म नहीं होंगी कि किन किन से आदमी डरता है और कितना डरता है और किस किस तरह डरता है। लेकिन अल्लाह से डरने का जो हक है उस तरह रहो, उसकी कुदरत को देखो, उसकी जात को देखो, उसकी सिफात को देखो, उसकी ताकत को देखो, तब समझ में आएगा कि उससे किस तरह डरना चाहिए। तो यहां जिलजालहा उसी तरह उसी अंदाज का है कि जब जमीन को हिला दिया जाएगा, झंझोड़ दिया जाएगा, जिस तरह के उसको झंझोड़ना तय है, जिस तरह के उसको हिलाना तय है, यानी अल्लाह ताला ने उसको जिस तरह झंझोड़े जाने का फैसला पहले कर दिया है, उसी तरह जब वो जमीन हिलाई जाएगी, मालूम है अब ये हिलाना दूसरे हिलानों से मुख्तलिफ हो गया। जैसे वो डरना दूसरे डर से क्या हो गया, मुख्तलिफ हो गया। इसी तरह इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, याद करो वो वक्त जब ये जमीन हिलाई जाएगी, जब ये झंझोड़ी जाएगी, जब ये करवट पे करवट बदलेगी, ज़िलज़ालहा उस तरह ये हिलाई जाएगी जिस तरह के इसको हिलाया जाना तय था, मुकद्दर था, मुकर्रर था। जब उस तरह हिलाई जाएगी तो फिर वो सारे मराहिल शुरू होंगे जिनका तस्करा आगे आ रहा है। पहला मरहला क्या होगा उसके बाद, जब इस तरह हिलाई जाएगी जिस तरह उसका हिलाया जाना तय था, जिस तरह उसका हिलाया जाना मुकर्रर था, मुकद्दर था, तो पहला काम क्या होगा, ये सब तरतीब है भैया। व अखरजतिल अर्दु, पहला जो जलजला आया था, जब पहली सूर फूंकी गई थी तो सारी चीजें जमीन के अंदर चली गई थी। अब ये सूर जो फूंकी जाएगी, क्योंकि जितने लोग जमीन पर चल रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, मौत तारी होगी कि नहीं होगी, सब जमीन में दफन हो गए। अब वह अखरजतिल अर्दु अस्कालहा, अब क्या होगा, जब ये जलजला जो आएगा कि जिसके बाद फिर कोई जलजला नहीं आएगा, ये कोई आखिरी जलजला है कि जमीन अपने सारे बोझों को, शिकल अस्काल बोझ, बावजन चीज, अपने तमाम बोझ जमीन क्या करेगी, बाहर निकाल कर डाल देगी। अब बोझ से क्या मुराद है, ये बहुत आम लफ्ज है, इस बोझ में हम भी हैं, हम भी जमीन पर बोझ थे, चलते थे, फिरते थे, एक वजन रखते थे। पहली सूर फूंकी गई, पहला जलजला आया, सब जमीन के अंदर चले गए। और जब से आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब से जमीन के अंदर सब जा ही रहे हैं, किसी न किसी शक्ल में जा रहे हो। अगर वो समंदर में भी डूब रहा है तो वो भी जमीनी में जा रहा है, क्योंकि समंदर की भी तय है। तो चाहे वो जला दिया जाए, जैसे कि हमारे गैर मुस्लिम हजरात करते हैं, शमशान घाट में जला दिया जाए, राख उसकी उड़ा दी जाए, या समंदर में उसको डालकर गर्क कर दिया जाए। किसी भी शक्ल में मौत आए, जाना उसको कहां है, इसी मिट्टी के नीचे जाना है और इसी मिट्टी से बाहर उसको आना है। तो जमीन अपने सारे बोझ निकाल देगी। उस बोझ में पहला बोझ हम हैं, सारे मुर्दे बाहर आ जाएंगे, जिंदा होकर बाहर आ जाएंगे। और वो सारे बोझ हैं जो जमीन के अंदर जखायर की शक्ल में, मादनियात की शक्ल में, धातों की शक्ल में मौजूद हैं। वो सारे खजाने, वो सारे जखीरे, वो सारी मादनियात, वो सब बाहर आ जाएंगी। ये क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है? जरूरत इसलिए भी पड़ रही है कि इंसान को दिखाना भी है, इंसान को दिखाना है
کہ تم چوری کرتے تھے جس مال کے لیے وہ مال کا ڈھیر تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے، تم نے ڈاکہ ڈالا جس سونے اور چاندی کو لینے کے لیے وہ سونے چاندی تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہے، قیمتی سے قیمتی دھاتیں جن کے لیے ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے، لاکھوں لوگوں کی جانیں لیتا ہے، یعنی جس دولت کی خاطر، جن معدنیات کی خاطر یا جن ذخائر کی خاطر یا جن کانوں کی خاطر افغانستان کو تباہ کیا گیا، عراق کو تباہ کیا گیا، اور افریقی کتنے ممالک ہیں ان کو برباد کیا جا رہا ہے، سعودی عرب کو تباہ کیا جا رہا ہے، تو یہی سب کیا ہے؟ یہی پیٹرول تو ہے، یہی سونا ہی تو ہے، یہی چاندی تو ہے، یہی تانبا تو ہے، یہی پیتل تو ہے، اور یہی مختلف دھاتیں ہیں جو سونے سے زیادہ قیمتی ہیں، جن پر دنیا کی ترقی کا دار و مدار ہے، جن پر دنیا کی زندگی ٹکی بھی ہے، اور دنیا اپنی سائنسی ایجادات کی وجہ سے، اکتشافات کی وجہ سے، اپنی علمی ترقی کی وجہ سے ان دھاتوں تک پہنچ چکی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ آنے والی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہیں، کتنی ضروری ہیں، کوئی ملک ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اسی لیے جن ملکوں میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، جن علاقوں میں وہ ذخائر ہیں یا وہ معدنیات ہیں، تو بڑی طاقتیں ان علاقوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہیں، اور ان کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے پھر وہاں کے جو عوام ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، ان کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، ان پر جو ظلم کیا جاتا ہے، جس طرح ان کا خون بہایا جاتا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے سامنے اس کی مثالیں موجود ہیں۔ دنیا میں جو لڑائیاں ہیں، ملک ملک کی جو لڑائی ہے، قوم قوم کی جو لڑائی ہے، جو ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کر رہا ہے، جو جنگ عظیم پہلی ہوئی، جو جنگ عظیم بعد میں ہوئی، وہ سب کس کی خاطر ہوئی؟ دولت کی خاطر، زمین کی خاطر، انہی ذخائر پر قبضہ کرنے کی خاطر، اسی پیٹرول کے کنووں پر اپنا قبضہ جمانے کی خاطر۔ تو لاکھوں کیا کروڑوں اربوں انسانوں کی جانیں انہی ذخائر نے لی ہیں، انہی معدنیات نے لی ہیں۔ کوئلے کی کان کے ٹھیکے کے لیے کتنی جانیں چلی جاتی ہیں، صرف کوئلے کی کھدائی کے لیے۔ ایسے ہی کتنے ایسے واقعات ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ملک کے ملک برباد ہو گئے، قوم کی قوم اس کا نام و نشان مٹ گیا، صرف انہی چیزوں کی وجہ سے جو زمین کے اندر تھیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے، ان پر قبضہ کرنے کے لیے۔ لیکن بعد میں آج اللہ تعالیٰ وہی سب زمین کے اوپر بکھرا دے گا اور کہے گا دیکھو نہ کوئی ویزا ہے، نہ کوئی پاسپورٹ ہے، نہ کوئی قانونی بندش ہے، جو جتنی چاہو زمین لے لو، جتنا چاہو سونا اٹھا لاؤ، جتنا چاہو تانبا لے لو، پیٹرول کی لالچ میں تم نے ملکوں میں تباہی مچائی، یہ سارا پیٹرول تمہارے سامنے ہے، بھر لو جتنا بھر سکتے ہو، چلا لو جتنی کاریں اپنی چلا سکتے ہو۔ یہ منظر ہوگا، سب دنیا زمین نکال کے باہر کر دے گی، اور لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور بھاگ رہے ہوں گے، اس لیے کہ موقع کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، تو اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹی اپنے ماں سے بھاگ رہی ہوگی۔ کس کو فرصت ہے کہ ان سونے کو دیکھے، چاندی کے ڈھیر کو دیکھے، تانبے کو ڈھیر کو دیکھے، پیتل کے ڈھیر کو دیکھے، پیٹرول کو بہتا ہوا دیکھے؟ کس کو فرصت ہے؟ اتنی بے قیمت ہو چکی ہوں گی یہ چیزیں، اتنی بے قیمت ہو چکی ہوں گی یہ ساری چیزیں، جن کی وجہ سے آپ نے رشتے توڑے، جن کی وجہ سے آپ نے ناحق قتل کیا، جن کی وجہ سے آپ نے جھوٹے مقدمے قائم کیے، جن کی وجہ سے آپ نے جھوٹے کاغذات تیار کیے، جن کی وجہ سے آپ نے خاندان سے اپنا تعلق ختم کر لیا، جن کی وجہ سے آپ نے نہ جانے کتنوں کو برے جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیا، جن کی وجہ سے نہ جانے کتنوں کا خون اپنی گردن میں آپ نے لے لیا، آج وہی سب تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے، لیکن تم ان کو چھونے کو کیا دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہو، کیونکہ اب وہاں پر یہ چیزیں بے قیمت ہیں۔ جیسے کھوٹا سکہ ہوتا ہے، آپ کو یاد ہوگا جب نوٹ بندی ہوئی اور تاریخ نکل گئی تو لوگوں نے انہی نوٹوں کو، جن کی خاطر انہوں نے ہر طرح کی بےایمانی کی تھی، ہر طرح کا فراڈ کیا تھا، ہر طرح کی 420 کی تھی، رشتوں کو سب خاک میں ملا دیا تھا، انہی نوٹوں کو بوروں میں بھر بھر کے پھینک دیا، اور کسی کوئی اٹھانے کو بھی تیار نہیں تھا، کیونکہ کاغذ سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں تھی، کون لاد کے لے جاتا، وہ مہنگا تھا۔
رکشہ کرنا اس بورے کو لے جانے کے لیے تو رکشے والے کو جو آپ کرایہ دیتے وہ مہنگا پڑ رہا تھا. تو یہ ہوتا ہے جب چیز بے قیمت ہوتی ہے تو اس طرح ہوتی ہے. تو یہی چیز جو یہاں کام آ رہی تھی اب وہاں وہ بے کام ہے, لہذا آپ کے کسی لائق نہیں ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ وہی دکھا رہا ہے کہ اسی لیے تم نے کیا تھا نا, اسی کی وجہ سے تم مجھے بھولے ہوئے تھے, اسی کی وجہ سے تم نے جو ہے نمازیں چھوڑی, اسی کی وجہ سے تم نے حلال حرام کی پرواہ نہیں کی, اسی کی وجہ سے تم نے ماں کو کنارے کیا, باپ کو کنارے کیا, بھائی اسی زمین کی خاطر بھائیوں سے رشتہ توڑا, بھائی کو بھائی نہیں سمجھا. تو آج وہ سب پڑا اٹھاؤ, لو بھر لو اپنی گودیں, بھر لو اپنے تھیلے. تو یہ منظر ہوگا تو سوچئے کہ ہمارا آپ کا کیا عالم ہوگا. سب یاد آئے گا نہیں آئے گا کہ اسی لیے تو ہم نے یہ سب کیا تھا, اسی کی خاطر ہم نے یہ کیا, اسی کی خاطر ہم نے وہ کیا, اسی کی خاطر اس کو مارا, اسی کی خاطر اس کو بے عزت کیا, اسی کی خاطر ماں کو ہم نے گھر سے نکالا, اسی کی خاطر بیوی کو ہم نے طلاق دی, اسی کی خاطر یہ کیا, اسی کی خاطر وہ کیا. کیسے کیسے خیالات آ رہے ہوں گے, کیسی کیسی باتیں ذہن میں اس وقت آ رہی ہوں گی. حسرت کا کیا عالم ہوگا, کتنا افسوس ہوگا اپنی اس غلطی پر کہ ایک کھوٹی چیز کے پیچھے ہم نے اپنی دنیا اپنی آخرت برباد کر لی. کھوٹی چیز کے پیچھے ہم نے کیا کیا, اپنی زندگی برباد کر لی. آج ہم جہنم کی طرف ہم کو لے جایا جا رہا ہے کیونکہ ہم اسی کھوٹے سکے اور کھوٹی دولت اور گویا کہنا چاہیے بیکار کا یہ انبار سونے اور چاندی کا, اس کے پیچھے ہم نے برباد کر لیا تھا اپنے کو. آج یہ ہمارے پاس ہے لیکن ہمارے کام کا نہیں ہے, ہمارے استعمال کا نہیں ہے, ہمارے لائق نہیں ہے. کاش کہ یہ بات ہماری سمجھ میں پہلے آ گئی ہوتی, کاش کہ ہم سمجھ جاتے کہ کام آنے والی چیز صرف نیکیاں ہیں, کام آنے والی ذات خدا ہے اور اس کی حکم کی پیروی ہے, اس کی تابعداری اور اس کی غلامی ہے. یہ سب کچھ آنے والا نہیں ہے. تو اس کھوٹے سکے کے چکر میں ہم نے اپنی آخرت برباد کر لی. تو وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. اب جب یہ سب دیکھے گا, یعنی ہم آپ دیکھیں گے, دیکھنے والے دیکھیں گے, کیونکہ سب قبر سے نکل آئیں گے. کوئی ایسا نہیں کہ جو مٹی میں رہ جائے, قبر میں رہ جائے, سب باہر آ جائیں گے. عجیب ایک ہڑبونگ ہوگی, نہ جانے کیسا وہ منظر ہوگا. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. انسان پکار اٹھے گا, چلا اٹھے گا, مَا لَهَا, ارے یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے, یہ کیوں سب نکال کے باہر رکھے دے رہی ہے, کیوں باہر سب اگلے دے رہی ہے. تو یہ کیفیت ہوگی کہ ایک دوسرے کو آدمی دیکھ کر کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا, یہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. جبکہ سب بتایا گیا تھا, نبی نے آ کر سب بتایا تھا. اور جو اہل ایمان ہوں گے وہ کہیں گے ہاذا ما, اسی کا تو ہمارے پروردگار نے ہم سے وعدہ کیا تھا, ہمارے نبی نے انہی چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا. ان کا ایمان بتا رہا ہوگا یہ سب جو ہو رہا ہے وہ اسی ترتیب سے ہو رہا ہے جو ترتیب ہمیں بتا دی گئی تھی, جو ترتیب قرآن کریم میں ہے. تو وقال الانسان ما لها, تو اس میں انسان سے دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں کہ جو خدا کے منکر ہوں گے, باغی ہوں گے, جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر یقین نہیں کیا ہوگا اور آپ کی بات پر توجہ نہیں کی ہوگی, وہ انسان کافر کہے گا ما لها, ارے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو کبھی ہم نے سنا نہیں تھا, یہ بات تو ہمارے علم میں کبھی آئی نہیں تھی. ارے تم نے سننے کی کوشش نہیں کی, تم نے جاننے کی کوشش نہیں کی, تم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی. اور یہ بھی ہے کہ یہ عام ہے, چاہے وہ کافر ہو یا غیر کا مسلمان ہو, سب کی کیفیت ایسے ہی ہوگی, سب کی یہی کیفیت ہوگی, گھبراہٹ کا یہی عالم ہوگا. یومئذ تحدث اخبارہا, یہ آیت بھی بہت اہم ہے. کیا فرمایا, یومئذ, یہ وہ وقت ہوگا, یہ وہ ٹائم ہوگا, یہ وہ دن ہوگا, تحدث اخبارہا, کہ جب یہ زمین سب کچھ اگلنے کے بعد, اندر کی ساری چیزیں باہر لانے کے بعد, تمہاری نظروں کے سامنے رکھ دینے کے بعد, پیش کر دینے کے بعد, اب اپنے سارے واقعات سنائے گی, اپنی پوری داستان تمہارے سامنے بیان کرے گی. اب کیا مطلب اس کا, ایک اس کو اس سے سمجھ لیجئے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بیت المال کی ساری رقم, سارا مال تقسیم کرنے کے بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور بیت المال کو مخاطب کر کے یہ کہتے تھے کہ گواہ رہنا کہ میں نے
तुझको हक के साथ भरा और हक के साथ खाली किया। तो मालूम हुआ कि बैतुल माल गवाही देगा नहीं देगा। तो जमीन के बारे में आता है कि जमीन का चप्पा चप्पा गवाही देगा। इसीलिए जो हिकमत बताई जाती है कि सुन्नतें आप हट के पढ़िए, घर जाके पढ़िए, और आपने ना एक दो रकत यहां पढ़ी, 2 रकत पीछे हट के पढ़ लिए, 2 रकत दाएं होके पढ़ लिए, 2 रकत बाएं होके पढ़ लिए, ताकि जितने भी जमीन के हिस्से को आप गवाह बना सके बना लीजिए। कल यही जमीन गवाही देगी, यानी जमीन हर उस अमल की गवाही देगी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, जो उसकी पुष्ट पर किया गया। नाम ले लेके गवाही देगी। यहां ये थे, ये यहां पर बैठ के जुआ खेला करते थे, ये यहां पर बैठ के सट्टा खेला करते थे, ये यहां पर बैठ के शराब पिया करते थे, ये यहां पर बैठ के औरतों को ताका करते थे, ये यहां पर बैठ के ये करते थे, यहां बैठ के साजिशें करते थे, यहां बैठकर सामने निकलने वालों पर ठट्टे लगाया करते थे, उनका मजाक उड़ाया करते थे, ये यहां बैठकर गीबत किया करते थे। तो ये जो बुराइयां हो सकती हैं, जो बुराई इंसान करता है, यकीनन वो समंदर में बैठ के तो नहीं करेगा, फिजा में उड़कर तो नहीं करेगा, जमीनी पर करेगा। अच्छाई वो भी जमीन पर, बुराई वो भी जमीन पर। तो जहां जहां हमने और आपने अच्छे काम किए, जमीन का वो हिस्सा हमारे हक में गवाही देगा, और जहां जहां हमने बुरे काम किए, जमीन का वो हिस्सा हमारी बुराई की गवाही देगा। ये आयत ये बता रही है। अब ये आयत अगर सामने रहे तो वाकई जब भी आप कोई बुरा काम करना चाहेंगे और ये आयत सामने आ गई कि यही जगह जहां तुम ये काम करने जा रहे हो, कल यही तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, तो आदमी थोड़ी देर के लिए ठिठक जाएगा, उसके बढ़ते हुए कदम रुक जाएंगे। लेकिन सारा मामला किसका है? यकीन का है, यकीन का है, इस्तेहजार का है। तो ये आयत की यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, कि उस वक्त जमीन अपने सारा कच्चा चिट्ठा बता देगी, हर चीज। अब तो पहले तो ये बातें अगर कही जाती थी तो बहुतों की समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब ये तक तो यहां तक पहुंची आदमी गया है कि हमारी आवाजें सब रिकॉर्ड हैं, फिजा में हैं, मौजूद हैं। तो कोई चीज गायब नहीं हो रही है, हमारी एक एक सांस मौजूद है, जो हम जमीन पर ले रहे हैं, जमीन उस सांस की गवाही देगी। ऐसा ही वो आवाजें सब आ जाएंगी। तो सारी यानी वो मंजर ऐसा होगा कि गोया एक मुतहर्रिक बोलती हुई फिल्म हमारे सामने से गुजरेगी। हम अपने को बोलता हुआ देखेंगे, हम अपने को हंसता हुआ भी देखेंगे, अपने को रोता हुआ भी देखेंगे। जो कुछ हमने अच्छाई की वो अच्छाई करते हुए भी देखेंगे, और जो बुराई की वो बुराई करते हुए भी देखेंगे। कोई चीज वहां पर कोई चीज मख्फी नहीं रहेगी, हर चीज जो है खुल जाएगी, हर चीज सबके सामने आ जाएगी। तो यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, कि उस वक्त जमीन सब कुछ बयान कर देगी। बिअन्ना रब्बक औहा लहा, और ये काम वो खुद से नहीं करेगी, ये काम अल्लाह ताला की ईमा पर करेगी, अल्लाह के हुक्म पर करेगी, अल्लाह के इशारे पर करेगी। उसके बाद कुफ्फार का एक अकीदा ये भी था कि ठीक है, अगर क़यामत आई भी और हिसाब व किताब हुआ भी, तो हम जिनकी इबादत करते हैं, जिन माबूदों की, लात की, मनात की, उज़्ज़ा की, ये सब हमारे साथ होंगे, ये हमें वहां बचाएंगे, ये हमारे साथ होंगे, उनकी भी गोया नफी की जा रही है। और ये जो इंसान समझता है, यहां पर हैं बहुत से लोग हैं जिनके पास बड़े बड़े अफराद हैं, टीमें हैं, जत्थे हैं, ग्रुप हैं, जो बासर हैं, उनके साथ ऐसा है। यौमइज़िन यसदुरुन नास, क्या कहा जा रहा है? ये वो दिन होगा जब लोग कब्रों से जब निकलेंगे तो तन्हा होंगे, सब अकेले अकेले होंगे। वहीं किसी का खानदान साथ नहीं देगा, कोई अपने रिश्तेदार के साथ नहीं आएगा, कोई अपने दोस्त के साथ नहीं उठेगा, कोई अपने मातहत चपरासी के साथ, नौकर के साथ, खादिम के साथ नहीं आएगा, कोई अपने माबूद के साथ नहीं आएगा। सब अलग अलग आएंगे, सबका अलग अलग हिसाब होगा, सबकी अलग अलग पेशी होगी। थोड़ा सा मंजर कयामत का एयरपोर्ट पे नजर आता है, जब लोग छोड़ के सब चले जाते हैं, अंदर अब आप ही हैं, अंदर आप ही हैं। एक जरा सी कमी पर आप सफर आपका कैंसिल हो सकता है, जरा सी कमी पर। तो वहां पर थोड़ा सा महसूस होता है कि आदमी कितना बेबस है, कोई मददगार नहीं, कोई वहां पर मशवरा देने वाला नहीं,
کوئی آپ کا تعاون کرنے والا نہیں، سارے معاملات آپ کو جھیلنا ہے، ہر سوال کے جواب آپ کو دینا ہے، اپنا سامان آپ کو خود ہی اٹھانا ہے، سب کچھ آپ کو وہاں پر کرنا ہوگا۔ تو یہ جو ہے کہ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، کوئی مددگار نہیں ہوگا کسی کا، کوئی کسی کا ہاتھ بٹانے والا نہیں، کوئی کسی کو ڈھارس دینے والا نہیں، کوئی کسی کو تسلی دینے والا نہیں۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اور یہ سب کیوں ہوگا؟ تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، منصف ہے، اس کو دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن انصاف کا یہ بھی تقاضا ہے، یہ آخری انصاف کا درجہ ہے کہ جو بھی کام ہوگا آپ کو دکھا کر ہوگا، آپ کے بارے میں جو فیصلہ ہوگا آپ اعمال کی بنیاد پر ہوگا، اور وہ اعمال آپ کو دکھا دیے جائیں گے، حجت تمام کر دی جائے گی۔ اب اس کے بعد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی ایک ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے لائی جائے گی۔ جیسا کہ کل میں نے حدیث شریف ایک سنائی تھی کہ جس میں کہا گیا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی چاہے جتنی چھوٹی ہو، جتنی معمولی ہو، اس کو کر لینا چاہیے۔ ایک ذرہ، اس سے چھوٹی کوئی چیز نہیں ہوتی، ذرے کے برابر بھی اگر آپ نے نیکی کی ہے وہ بھی آئے گی، وہ بھی تولی جائے گی، وہ بھی نظروں کے سامنے لائی جائے گی۔ اسی طرح کوئی گناہ ذرے کے برابر کیا ہے تو وہ بھی سامنے لایا جائے گا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ، ایک صحابی نے جب یہ سورہ سنی تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ جب ایک ذرے کا حساب ہوگا تو میں تو برباد ہو گیا، یعنی کون ہے جس نے اتنی چھوٹی چھوٹی بدیاں نہ کی ہوں، کون ہے، کون بچ پائے گا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جیسے مطلب آپ نے فرمایا کہ نیکی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ نیکیوں کو اللہ تعالیٰ 10 گنا کر دے گا۔ ایسے ہی ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ کا حکم اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا، کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی بدی ہو جائے، فوراً کوئی نیکی کر لو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ آپ یہ دیکھیے، ڈیلیٹ کرتے ہیں موبائل میں؟ نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اتنا نوازا، اتنے راستے دکھا دیے، اس کے بعد بھی اگر ہم ان راستوں پر نہ چلیں، ان سے فائدہ نہ اٹھائیں، اور فائدہ اس لیے بھی نہیں اٹھا پاتے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف ذہن نہیں جاتا ہے۔ اگر ذہن میں یہ رہے کہ نیکی برائی کو کھا جاتی ہے تو ٹھیک ہے، انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اچھائیاں کرتا ہے، برائیاں بھی کرتا ہے، لیکن برائیوں کو مٹانے کا جو ہمارے پاس ایک ڈسٹر ہے، آپ مٹاتے جائیے، آپ پھیرتے جائیے اس کو، جیسے بلیک بورڈ صاف کیا جاتا ہے، آپ صاف کر سکتے ہیں۔ اور پھر آپ نے ایک گناہ کیا، ایک نیکی کی، تو یہ نیکی تو 10 گنا ہو گئی اور گناہ ایک ہی گناہ رہا، تو 90 حصے جو نیکیوں کا اضافہ ہے وہ کیا اس گناہ کو نہیں مٹا دے گا؟ مٹا دے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ ساری چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ گناہ ہوتے ہیں، شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اس سے بھی بچنے کا طریقہ کتنا آسان بتا دیا کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی بدی ہو گئی، غلط بد نظری ہو گئی، کوئی خیانت کا کام ہو گیا، تو آپ کوئی نہ کوئی نیکی کر لیجیے۔ نیکی کی بہت شکلیں ہیں، ارے کچھ نہیں، کسی غریب کو آپ 5 روپے دے دیجیے، یہ سوچ کر کہ مجھ سے گناہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ اس کو بنا دے۔ آپ ایک مسلمان بھائی سے مسکرا کے مل لیجیے، آپ کسی کو کھانا کھلا دیجیے، کسی کو پانی پلا دیجیے، کسی کو راستہ بتا دیجیے۔ نیکی کی اتنی شکلیں ہیں کہ وہ شکلیں ختم نہ ہوں گی، ہمارا ذہن تھک جائے گا ان شکلوں پر غور کرتے کرتے، لیکن ان شکلوں میں سے کوئی بھی شکل اختیار کرنے کے لیے، اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں کہ کس طرح نیکی بدی کو کیا کرتی، کھاتی ہے، مٹاتی ہے، اس کا وجود ختم کر دیتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے حصے میں زیادہ تر پھر نیکیاں آئیں گی اور بہت کم گناہ ہمارے حصے میں باقی رہ پائیں گے، اور پھر اگر رہ بھی گئے تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا، اس کی نعمتیں، اس کے انعامات کی بارش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر انشاءاللہ مٹا دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ حقوق العباد نہ ہو، اگر ایسے ہیں تو ان کو معاف کرانا ضروری ہے، ان تک پہنچنا، ان کے سامنے جا کر بات کہنا، اور اس کا حق اگر بنتا ہے تو وہ حق ادا کرنا۔ تو باقی جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رحم پر چھوڑ دینی چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔